بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 24 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مشرکین مکہ کی فرمائشیں پوری نہ ہونے میں جو قرآن نے حکمتیں بیان کی ہیں ان کا بیان پڑھیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے استبعاد کے رد میں جو اسلوب قرآنی بیان کر رہے تھے ان میں سے تیسرا اسلوب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَثَالِثًا بِبَيَانِ أَنَّ عَدَمَ ظُهُورِ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي يَقْتَرِحُونَهَا وعدم موافقة الله تعالى إياهم في تعيين شخص يتوخون رسالته وعدم إرساله تعالى الملائكة رسلا وعدم إيحائه تعالى إلى كل شخص كل ذلك لمصلحة كلية يقصر علمهم عن إدراكها۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ تیسرا اسلوب ان معجزات کے رونما نہ ہونے کی وضاحت ہے جن کا وہ مطالبہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح حق کا ان کے موافق نہ ہونا ایسے شخص کی تعیین میں جس کی نبوت کا وہ مطالبہ کرتے تھے، عدم ارسالہ تعالی الملائکۃ رسلا، اور اسی طرح فرشتے کو پیغمبر نہ بنانا اور نہ لوگوں میں سے ہر ایک کے پاس وحی بھیجنا، لمصلحت کلیہ، کلی مصلحت کی وجہ سے، یقصر علمہم عن ادراکہا، جس کے ادراک سے ان کا علم قاصر ہے۔ وَلَمَّا كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ الَّذِينَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمُ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم مشركين ذكر هذه المعاني في القرآن الكريم في سور كثيرة بأساليب متعددة وتأكيدات بليغة ولم يتحاشى عن تكرارها وتردادها۔ نعم، هكذا ينبغي أن تكون مخاطبة الحكيم المطلق مع هؤلاء الجهلاء، والكلام في مقابلة هؤلاء الجهلاء والکلام فی مقابلۃ ہؤلاء السفہاء جدیر بہذا التاکید البلیغ، ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی اکثریت جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے مشرک تھی، ذکر هذه المعانی فی القرآن الکریم، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو بہت ساری صورتوں میں مختلف اسالیب اور مؤثر تاکیدات کے ساتھ ثابت فرما دیا، ذکر فرما دیا، اور بار بار ان کو دہرانے سے گریز نہیں فرمایا، ان مضامین کو دہرانے سے گریز نہیں فرمایا۔ جی ہاں، ہاکذا ینبغی ان تکون، اسی طرح جو ہے حکیم مطلق کی گفتگو ان جاہلوں کے بارے میں اور ان بے عقلوں کے بارے میں ہونی چاہیے یا مناسب ہے، یا ان بے عقلوں سے ہم کلام ہونا اسی تاکید کے ساتھ ہونا چاہیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ اندازہ قائم کیا ہوا ہے زبردست علم والے کا۔ اس عبارت میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقیدہ جو ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اس کے رد میں جو قرآنی اسلوب ہے فرمائشی معجزات کا عدم ظہور، اس کی حکمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان کی تفصیل اور مثالیں پڑھیں گے۔ قرآن کریم نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے استبعاد کے جواب کے 3 طریقے اپنائے ہیں، جن میں سے 2 کا ذکر ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہے، وہ یہ ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مشرکین اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے کہ ان کی فرمائشی جو ہے وہ فرمائشیں پوری نہیں ہو رہی تھی، فرمائشی معجزات جن کا وہ مطالبہ کر رہے تھے وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے 4 مطالبات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ یہ حکمت خداوندی کا تقاضا تھا، اس وجہ سے ان کے یہ 4 مطالبات منظور نہیں ہوئے، اور ان کو وہ معجزات جو منہ مانگے معجزات تھے وہ عطا نہیں کیے گئے۔ ان کے طرف سے مطالبات کیا تھے اور پورا نہ ہونے کی اس میں حکمت کیا ہے؟ تو سب سے بڑا مطالبہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، یا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، سورہ یونس کی آیت ہے کہ نشانیاں اور معجزات میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ کیوں نہ اتری جن کی وہ فرمائش کیا کرتے تھے۔
تو کون سی وہ نشانیاں تھی اور کون سی وہ فرمائشیں تھی؟ تو وہ یہ تھی لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيتا من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس کے اندر ان تمام مطالبات کا ذکر ہے، جیسے زمین سے چشمہ ابلنا، یعنی زمین سے چشمہ نکال کے دکھاؤ، باغ جو ہے وہ کھجوروں کا اور انگوروں کا نکال کر اگا کر دکھاؤ، آسمانوں سے پتھروں کی بارش کا جو ہے وہ کروا کے دکھاؤ، اگر ہم جو ہے وہ جھوٹے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ہلاک کرو، آسمان سے اپنے رب سے کہو آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائے اور ہم ختم ہو جائے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا سامنے دیدار کرواؤ، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمارے لیے تصدیق نامہ لے کر آؤ۔ یہ اس طرح کے مطالبات تھے ان کے۔ تو یہ کہتے تھے یہ کیوں نازل لولا انزل علیہ آیت من ربی، یہ آیت نشانی، یہ معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اس کے پورا نہ ہونے کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو ان معجزات کے جن کا وہ مطالبہ کر رہے تھے پورا نہ ہونے میں 3 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ معاندین اور متعصبین جو ہوتے ہیں ان کے لیے فرمائشی معجزات بھی بے سود ہوتے ہیں، فرمائشی غیر فرمائشی ہر قسم کے معجزات ان کے لیے بے سود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اگر ہم نے ان کو دکھا بھی دی، یہ معجزات دکھا بھی دیے، تو بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ تو لہٰذا ان کے لیے یہ معاندین ہیں، متعصبین ہیں، ان کے لیے معجزات دکھانا نہ دکھانا برابر ہے۔ تو یہ حکمت تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ فرمائشی معجزات پورے نہیں کیے۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ مطلوبہ معجزات کے ظہور کے بعد ایمان سے گریز ہلاکت کا سبب بنتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو فرمائشی معجزات دکھا دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ عطا کر دیں تو پھر اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ ایمان نہ لائیں، ایمان سے گریز کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمومی ہلاکت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو امت محمدی کو عمومی ہلاکت سے بچانا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کی وجہ سے ان کو منہ مانگے معجزے نہیں دیے جن کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ دوسری حکمت یہ تھی۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ فرمائشی معجزات کو ظاہر نہ کر کے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ انبیاء جو ہے وہ معجزہ نمائی میں بے بس ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کے ہاتھ میں نہیں ہوتا معجزہ دکھانا، یہ معجزہ دکھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ممکن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کہنا کسی نبی سے کہ وہ اپنے اختیار سے معجزہ دکھا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بتانا بھی مقصود تھا، اس کے اندر یہ حکمت بھی پوشیدہ تھی کہ کوئی بھی نبی اپنے اختیار سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی دکھا سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی دکھا دے سوائے اللہ کی اجازت کے۔ تو اس حکمت کی وجہ سے کہ انبیاء جو ہے وہ آپ ہی کی طرح بشر ہیں، انسان ہیں، ان کے بس میں نہیں ہے معجزہ دکھانا، اس حکمت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات عطا نہیں کیے یا نہیں دکھائے۔ یہ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اگر قرآن اترنا ہی تھا تو مکہ کے کسی سردار پر کیوں نہیں اترا؟ تو اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر، 2 طرح سے اس کو رد کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ نبوت اور رسالت کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت مکہ میں بلکہ پورے عالم اسلام میں وہ ایک ہی شخص کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور ان کا انتخاب ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا جس صلاحیت کی مخصوص صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ مکہ کے سرداروں میں نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے ان کا یہ مطالبہ بھی نہیں پورا کیا گیا، جو کہ وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن اترنا ہی تھا تو مکہ کے کسی سردار پر اترتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو وہ اپنا برگزیدہ بندہ بنا کر بھیجے، اپنا رسول بنا کر بھیجے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ نے رزق کی تقسیم ان کی مرضی پر نہیں کی تو نبوت اور رسالت ان کی تجویز پر کیوں عطا کرے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تقسیم کیا رزق تو وہ اپنی مرضی سے کیا۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان جو ان کا رزق دنیاوی زندگی میں تقسیم کیا ہے، تو کیا ہم جو ہے وہ رسالت بھی ان کی مرضی پر دے دیں؟ جب رزق کی تقسیم جو ہے
وہ ان کی تجویز پر نہیں ہوئی تو پیغمبر جو ہے وہ ان کی تجویز پر کیوں، پیغمبری یا رسالت ان کی تجویز پر کیوں عطا کی جائے یا کیوں دی جائے. تو یہ دوسرا جو مطالبہ تھا ان کا، اس کا جواب یہ دیا ہے قرآن کریم نے. اور تیسرا مطالبہ تھا کہ بحیثیت رسول کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، تو اس کا اور اسی طرح چوتھا مطالبہ فردن فردن ہر امتی پر وحی نازل کیوں نہیں ہوتی، یعنی ایک تو یہ کہ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا رسول بن کر، اور چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ فردن فردن ہر امتی پر وحی نازل کیوں نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتی ہے تو ہم بھی تو آپ ایک طرح کے انسان ہیں، تو ہمارے اوپر بھی آنی چاہیے وہی. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا گیا، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جواب عطا فرمایا کہ ایسا ہونا مصلحت عامہ اور حکمت الہیہ کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اور جو مصلحت عامہ ہے اس کے خلاف ہے کہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ وہ فرشتہ اگر کوئی رسول بن کے آ بھی جائے تو فرشتے کو دیکھنے کا جو ہے، اس سے ملنے کا اور اس کی رؤیت کا جو ہے وہ تحمل انسان نہیں کر سکتا. اگر وہ جو ہے تحمل کر بھی سکیں تو بھی یہی ہوتا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، اسی طرح فرشتے کو بھی جھٹلا دیتے. جب وہ رسول یا نبی بن کر آتا تو فرشتے کو بھی جھٹلا دیتے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہر فرد پر جو ہے وہی نازل کیوں نہیں ہوتی، تو اس کا جواب یہ کہ ہر فرد کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس پر وہی نازل کی جائے. یہ جو ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ظرف ہے اور انہی کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے رد استبعاد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیسرا قرآنی اسلوب جو ہے مشرکین کے فرمائشی معجزات کے پورا نہ ہونا، اس کی حکمتوں کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ فرشتے کو رسول نہ بنانے کی حکمت کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، مکہ کے کسی سردار کو رسول نہ بنانے کی کیا حکمت ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.